وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ہرگز نہیں بے شک اعمال نامہ فجار کا لفی سجین البتہ سجین میں ہے فاسق و فاجر لوگوں کی کتاب فاسق و فاجر لوگوں کے اعمال یا ان کی روحیں جو ہیں یہ سجین میں ہیں یعنی فاسق فاجر لوگوں کا مقام سجین میں ہے سجین کیا چیز ہے سجین یہ سجن سے ہے سجن کہتے ہیں قید خانے کو قید کو یہ مبالغہ ہے اس سے تو اس سے بڑا ہی ہولناک بڑا ہی مصیبت والا اور تکلیف دہ قید خانہ مراد ہے ایسا قید خانہ جو بہت تکلیف والا بھی ہے اور بہت تنگ بھی ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو سجین ہے یہ بدترین قید خانہ ہے اور یہ اسفل سافلین میں ہے یہ اسفل سافلین میں ہے یہ سب سے نیچے ہے جیسے جیسے بلندی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے وسعت ہوتی جاتی ہے اور جیسے جیسے پستی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے تنگی ہوتی جاتی ہے اب آسمان کتنا بڑا ہے زمین کے مقابلے میں دیگر اجرام فلکی کے مقابلے میں اوپر ہونے کی وجہ سے اونچا ہونے کی وجہ سے اور آسمان کے بعد دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان ہر آسمان دوسرے نچلے آسمان کے مقابلے میں بہت بڑا ہے جتنا اوپر جاتے رہتے ہیں اتنا وسعت آتی رہتی ہے چیزوں میں اور جتنا نیچے جاتے رہتے ہیں 7 زمینیں ہیں یا 7 تہیں ہیں تو ہر تہ اوپر کی تہ سے زیادہ تنگ اور زیادہ گھٹی ہوئی ہے تو
سجین سے مراد ایسی بدترین قید خانہ ہے جو سب سے نیچے ہے، لہذا سب سے تکلیف دہ بھی ہے اور سب سے تنگ بھی ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں جب ہم جہنم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جہنم کے اندر بھی شدید گھٹن، تکلیف اور تنگی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا القوا منها مکانا ضیقا، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے جو ایک تنگ جگہ ہوگی، مقرنین، جگہ بھی تنگ ہوگی اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی ہوں گے۔ دعوا ہنالک ثبورا، پھر وہ موت کو پکاریں گے تو اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج بہت ساری موتوں کو پکارو۔ والعیاذ باللہ، تو یہ جو جہنم کی ریہرسل کہہ لیں آپ، یا جہنم کی پہلی منزل آپ کہہ لیں، تو کفار کی روحیں اور کفار کا اعمال نامہ اور ان کا انجام مرنے کے بعد وہ سجین میں ہے۔ سجین سے پھر یہ میدان محشر میں، اور میدان محشر سے پھر جو ہے وہ پھر جہنم کے اندر ان کا فیصلہ ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو جسم ان کے قبروں میں ہوتے ہیں، قبروں کا ایک تعلق ہوتا ہے روحوں کے ساتھ، روحیں گویا کہ سجین میں ہوتی ہیں کفار کی۔ اصل میں نیک شخص کی روح ہو یا برے شخص کی روح ہو، جب یہ روح قبض کی جاتی ہے تو اس روح کو فرشتے، چاہے وہ عذاب کے ہیں چاہے وہ رحمت کے فرشتے ہیں، تو یہ فرشتے ان روحوں کو لے کر آسمان پہ چڑھتے ہیں، بلندی پر چڑھتے ہیں۔ نیک لوگوں کی روحوں کو آسمان پر چڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ جو برے لوگوں کی روحیں ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہی نہیں ہیں، ان کو دوبارہ زمین میں مار دیا جاتا ہے اور زمین میں بھی انہیں اسفل سافلین میں انہیں بھیج دیا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اس آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک اعمال کفار کے لفی سجین، البتہ سجین میں ہیں، بڑے بدترین قید خانے میں ہیں اور اسفل سافلین میں ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمیں کھا کھا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو پھیر دیا نچلوں میں سے سب سے نچلا، انسان سب سے نیچے چلا جاتا ہے، سارے انسان۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، اللہ نے ان کو بہترین صورت میں بنایا لیکن وہ اسفل سافلین میں چلے گئے، اسفل سافلین کے حقدار بن گئے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے اجر نہ ختم ہونے والا ہے، وہ سجین میں نہیں ہے، باقی سارے کے سارے سجین میں اور اسفل سافلین میں ہیں۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ یہ قید خانہ یا یہ جو اسفل سافلین ہے، یہ جو بڑی عذاب کی جگہ ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ کتاب مرقوم، اعمال نامہ ہے لکھا ہوا اعمال نامہ۔ یہ سجین کی وضاحت نہیں ہے، لکھا ہوا اعمال نامہ۔ سجین کی وضاحت تو وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے مفسرین کرام کی زبانی، امام کثیر وغیرہ دیگر مفسرین نے جو اس کی وضاحت کی ہے وہ یہی کی ہے، اس سے مراد قید خانہ ہے یا اس سے مراد اسفل سافلین ہے، جو بڑی بدترین جگہ ہے، کافروں کی روحیں وہاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کتاب، پھر اللہ نے فرمایا کہ سجین کیا ہے، اور پھر آگے فرمایا کتاب مرقوم، یہ ایک اعمال نامہ ہے، یہ ایک رجسٹر ہے لکھا ہوا۔ یہ سجین کی وضاحت نہیں ہے کہ سجین لکھے ہوئے رجسٹر کو کہتے ہیں،
یا سجین لکھے ہوئے اعمال نامے کو کہتے ہیں، یہ سجین میں لوگوں کے جانے کی وجہ ہے، گویا کہ یہ علت ہے لوگوں کے سجین میں جانے کی، کہ اتنے بدترین مقام میں یہ ان کی روحیں کیوں ہیں اور ان کا انجام اتنا بدترین مقام کیوں ہے، یہ سجن اور یہ قید اور یہ بدترین قید اور یہ اسفل سافلین کیوں ہے ان کے لیے؟ ان کے اعمال نامے کی وجہ سے، وہ جو لکھا ہوا اعمال نامہ ہے اس لکھے ہوئے اعمال نامے کی وجہ سے انہیں سجین اور انہیں اسفل سافلین میں گویا کہ بھیجا جا رہا ہے۔ یہ گویا کہ ان کے سجین میں جانے کی وجہ ہے ان کا اعمال نامہ، ان کے برے اعمال جو انہیں، ان کی نحوست انہیں سجین کا حقدار بنا گئی اور اسفل سافلین میں لے گئی۔ اسی لیے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن، قیامت کے دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہی اعمال نامہ مرنے کے بعد ان کی جان نہیں چھوڑے گا اور انہیں سجین اور اسفل سافلین میں لا کھڑا کرے گا، اور پھر یہی اعمال نامہ ان کا میدان محشر میں ان کے ساتھ ہوگا، اس کی نحوست ان کے ساتھ ہوگی ان اعمال کی، اور قیامت کے دن میدان محشر میں اس دن ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے تباہی اور بربادی اور خرابی ہے، ہلاکت ہے اس دن، قیامت کے دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، جو جھٹلاتے ہیں اللہ رب العالمین کی الوہیت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، قرآن کریم کو جو اللہ نے وحی کیا، بعث بعد الموت کو جو جھٹلانے والے ہیں، تو ان جھٹلانے والوں کے لیے یہ ہلاکت ہے۔ جو اللہ اور رسول اور وحی پر، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ خاص طور پہ وہ جھٹلانے والے الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں جزا اور سزا کے دن کو۔ جو لوگ اصل میں دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ دنیا کے لیے جو اللہ نے مقصد مقرر کیا ہے انسانوں کے لیے، کہ انسانوں نے یہ دنیا ایک مقصد کے مطابق گزارنی ہے، اور وہ مقصد خالق کائنات نے مقرر کیا ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو انسان سے پوچھے بغیر انسان کو انسان بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر انسان پر اپنی وحی نازل فرمائی اور انسان کو کچھ اعمال کا مکلف ٹھہرایا ہے۔ اب جو شخص ان تمام چیزوں کو منکر ہے، میرا کوئی خالق نہیں ہے، میں کسی خالق کو نہیں مانتا، میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں کسی رسول کو نہیں مانتا، میں کسی اللہ رب العالمین کے وحی کو نہیں مانتا، میں کسی مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا، تو اس سب کی بنیادی وجہ آخرت کو جھٹلانا ہے۔ جو آخرت پر ایمان رکھے وہ اللہ کا، رسول کا، اللہ کی وحی کا انکار نہیں کر سکتا، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ مومنوں کی صفات میں فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اس کی طرف لوٹیں گے۔ تو آخرت کا انکار کرنا یہ سب سے بڑی نحوست ہے۔ آخرت کا انکار کرنے والا گویا کہ دنیا کے لاہ و لعب ہونے کا قائل ہوتا ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ وحی کو مانتا ہے، نہ آخرت کو مانتا ہے، کسی چیز کو نہیں مانتا۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور قیامت کا جھٹلانا گویا کہ ہر چیز کو جھٹلانے کا باعث ہے۔ جو قیامت پر ایمان رکھے، حقیقی ایمان، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مستقل نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ایک وقت آتا ہے اسے ٹھوکر لگتی ہے اور وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے جو آخرت کو مانتا ہو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتا اس کو یعنی آخرت کو، جزا اور سزا کے دن کو، الا کل معتد اثیم، مگر ہر سرکشی کرنے والا، ہر سرکشی کرنے والا وہ جھٹلاتا ہے قیامت کو، گناہ گار۔ سرکشی کرنے والا، سرکشی کا تعلق، معتدین کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے زیادہ۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ایک بندہ حرام کی پرواہ نہ کرنے والا، حلال حرام کی تمیز نہ کرنے والا، ہر حرام چیز
سے نہ بچنے والا یہ معتد ہے، یہ حد سے بڑھنے والا ہے، گویا کہ یہ جو اللہ نے حد مقرر کی ہے حرام، یہ اس حرام پر ٹھہرتا نہیں ہے۔ یا مباحات کے اندر جو مبالغہ کرنے والا ہے اور حرام سے نہیں بچنے والا وہ معتد ہے۔ اور اسیم سے مراد اس کا تعلق زیادہ اقوال کے ساتھ ہے، جو اپنے اقوال کے اندر گناہ گار ہے، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اپنے اقوال میں جب وہ کسی سے وعدہ خلافی، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر لیتا ہے، جب وہ کسی سے امانت لیتا ہے اور کسی کو وعدہ دیتا ہے کہ میں آپ کی امانت پورے طریقے سے ادا کروں گا، وہ اس میں خیانت کر لیتا ہے۔ اور اس کے اقوال میں گناہ گار ہونے کی یہ صورت بھی ہے جب وہ کسی سے جھگڑا اس کا ہوتا ہے تو وہ زبانی طور پر بد کلامی پہ اتر آتا ہے۔ تو یہ سب کی سب چیزیں اسیم کے اندر شامل ہیں۔ معتدین کا مطلب حد سے بڑھنے والا، اس کا زیادہ تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اور اسیم کا تعلق گناہ گار، اس کا زیادہ تعلق اقوال کے ساتھ ہے۔ بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کسی سے اس کا اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو وہ پھر گالم گلوچ پہ، ظلم و زیادتی پر، پھٹنے پر اتر آئے۔ ایسا شخص جو اخلاق کے اس معیار پر ہے، ایسا شخص جو ہے وہ قیامت کو جھٹلانے والا ہے، ایسا شخص قیامت کا منکر ہے، لہٰذا اس کے یہ اعمال ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر ہماری آیتیں تو وہ کہتا ہے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ کیونکہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ اور رسول پر، اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتا، لہٰذا یہ قرآن کریم میں جو اللہ نے قصے بیان کیے ہیں جن کے پیچھے بڑے مقاصد ہیں اللہ رب العالمین کے، یہ ان قصوں کو پہلے لوگوں کی کہانیاں قرار دیتا ہے۔ کہتا ہے یہ کیسی کتاب ہے جو کہانیوں سے بھری ہوئی ہے، جس میں قصے کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں جس میں پہلے لوگوں کی۔ تو وہ اللہ رب العالمین کی آیات کو اساطیر الاولین کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، کفار کہتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے لکھوا لیا ہے ان کو، یہ صبح شام آپ پر پیش کی جاتی ہیں، آپ ہمارے سامنے اللہ کا کلام کہہ کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر قرآن میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان کفار سے پوچھا جائے جو آخرت کے منکر ہیں، جو دنیا غفلت میں گزار رہے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے سوائے پہلے لوگوں کی کہانیوں کے۔ وہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے، وہ نسخہ قیمیہ جس سے دنیا آخرت کی اصلاح ہونی ہے، جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ایک نسخہ کیمیہ نازل کیا ہے، اور انسان کی اصلاح کے لیے جو اللہ نے وحی نازل کی ہے، اس وحی کو، ان اللہ کی آیتوں کو وہ پہلے لوگوں کی کہانیاں قرار دے کر مذاق اڑاتا ہے۔ کل اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ قرآن کریم کی آیات کہانیاں نہیں ہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ بے مقصد نہیں ہے، ان کے بڑے مقاصد ہیں، اور یہ انسان کی دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کہانیاں ہیں بس، کہانیوں کے علاوہ بھی ہے، اور اگر قصے کہانیاں ہیں، قصے موجود ہیں، ان قصوں کے اپنے بڑے فوائد ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، البتہ تحقیق ان رسولوں کو قصوں میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے، بہت بڑی عبرت ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے میں اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس قصے میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ وہ دیکھے کہ کس طرح فرعون کے پاس دنیاوی طاقتیں، دنیاوی اختیارات اور اقتدارات اور مال و دولت بدرجہ اتم موجود تھا، اور کس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے تہی دامن تھے، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو ذلیل و رسوا کیا، اور کس طرح اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل، جن کو فرعون اور آل فرعون نے شدید پستی کے اندر مبتلا کیا ہوا تھا، ہر قسم کا ظلم و ستم ان پر روا تھا،
بچوں تک کو قتل کر دیا جاتا تھا، کس طرح اللہ نے انہیں فرعون کے محلات کا وارث بنا دیا، ان علاقوں کا وارث بنا دیا جن علاقوں میں فرعون اور فرعون کے جو حواری ہیں وہ بستے تھے۔ اللہ نے فرعون کے محلات کا، فرعون کے خزانوں کا اور ملک شام کا انہیں وارث بنا دیا، وہاں کی انہیں بادشاہت دے دی اللہ نے۔ تو یہ انسان پرانے قصوں میں غور کرتا ہے تو انسان کو بہت زیادہ عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جو اللہ کا نافرمان آخر کا ذلیل و رسوا ہوگا، جو اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے خواہ وہ کمزور ہو دنیاوی طور پر، آخر کر اسے غلبہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ جو ہم آپ پر نبیوں کی خبریں بیان کرتے ہیں ہم اسے آپ کے قلب اطہر کو مضبوط کرتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا، وَمَوْعِظَةٌ نصیحت آ گئی، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے تذکیر ہے، یاد دہانی ہے۔ تو بہت بڑے فوائد ہیں ان قصوں کے اندر۔ ان قصوں کو اساطیر الاولین کہنا یہ اللہ رب العالمین پر الزام لگانا ہے، والعیاذ باللہ، اللہ رب العالمین سے دشمنی ہے۔ قصے جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں یہ بے مقصد اور قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ پر قرآن وحی کیا ہے۔ یہ جو قصہ ہے بہترین قصہ، حضرت یوسف کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ قصہ قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، قرآن میں اس قصہ اترنے سے پہلے آپ اس قصے سے غافل تھے، لیکن اس قصے کی بہت ساری باتیں وہ قریش کی زبان زد عام تھی، اسی طرح تورات و انجیل میں بھی موجود تھی۔ تورات و انجیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے، آپ نے پڑھا نہیں ہوا تھا، لیکن آپ پر جو وحی ہوئی، آپ نے اس وحی کی روشنی میں جو سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا قرآن کریم میں، تو گویا کہ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی اتری اور آپ نے اس وحی کو امت کے سامنے پیش کیا۔ تو بہرحال اللہ کی آیتوں کو قصے کہانیاں کہنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایمان والوں کا کام یہ ہے جب ایمان والوں سے پوچھا جائے اللہ نے کیا نازل کیا ہے، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب متقی لوگوں سے پوچھا جائے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں وہ تو خیر محض ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس میں تو ہر قسم کی خیر ہے، اس میں تو ہماری دنیا کی اصلاح ہے، ہماری آخرت کی اصلاح ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو بہترین رستے کی رہنمائی کرتا ہے، یہی ایمان والے کہتے ہیں۔ ایمان والے وہ اللہ کی آیتوں کو اساطیر الاولین، قصے کہانیاں کہہ کر مذاق نہیں اڑاتے، ان کے بڑے مقاصد ہیں، یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، سراسر خیر ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، ایسا گناہ گار اور ایسا حد سے بڑھنے والا شخص جب اس پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو یہ بدبخت اللہ کی آیتوں کو اساطیر الاولین قرار دیتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اللہ کی آیتوں کا۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، بس یہ قصے کہانیاں ہیں، فضول بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی وحی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے بہت بڑی، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ بل ران علی قلوبہم، بلکہ زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ ان کے برے اعمال کی وجہ سے یہ قرآن جیسی اتنی بڑی سچائی انہیں کھیل تماشا نظر آتا ہے، انہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں نظر آتی ہیں۔ اصل میں قرآن کی حقانیت ان کے سامنے اس لیے واضح نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں،
اور اللہ کے نافرمان ہونے کی وجہ سے، ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہدایت ہی نہیں دی۔ اللہ نے انہیں اپنی کتاب پر ایمان لانے سے روکا ہوا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہوئی ہے۔ اصل میں اب جب اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، تو اب یہ کتاب پر، قرآن پر ایمان کیسے لائیں؟ یہ تو واقعی ہی قرآن کو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی کہیں گے۔ ان کے سامنے قرآن کی حقیقت کیسے واضح ہو سکتی ہے جب اللہ نے انہیں ہدایت دی ہی نہیں، جب اللہ نے انہیں گمراہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کا سینہ کھولنا چاہا ہی نہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جسے اللہ گمراہ کرنا چاہیں يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمانوں پر چڑھ رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو قرآن کو نہیں مان رہے، تو یہ کوئی قرآن کا، دین اسلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان نہیں کر رہے۔ قرآن کو، دین اسلام کو ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ یہ اللہ ان کا سینہ کھولیں، اور اللہ ان کا اس طرح سینہ کھولیں کہ یہ قرآن پر ایمان لائیں۔ ان کے اعمال کی نحوست ان پر غالب آ گئی اور اللہ نے انہیں ایمان لانے سے روک دیا ہے، بلکہ زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو یہ کمائی کرتے ہیں، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جب خاص طور پہ اللہ کے نافرمانی پر نافرمانی کیے جاتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ جب گناہوں کی کثرت ہو جائے پھر انسان پر مہر لگ جاتی ہے، اور انسان کے لیے پھر ہدایت بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر انسان سے کبھی بشری تقاضے کے تحت غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے، انسان کو اس غلطی سے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کرنے سے وہ غلطی معاف ہو جاتی ہے، انسان کا دل دوبارہ سفید ہو جاتا ہے۔ غلطی کرنے سے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے پیشمانی ندامت کا اظہار کرتا ہے، اپنی پیشانی رگڑتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ جو غلطی ہوتی ہے، وہ جو غلطی کی وجہ سے سیاہ نقطہ لگا ہوتا ہے، اللہ اس نقطے کو صاف کر دیتے ہیں، دل دوبارہ صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان توبہ کیے بغیر دوبارہ گناہ کرے، سہبارہ گناہ کرے، اور گناہ پر اصرار کرتا رہے، تو نقطہ لگتے توبہ ہوتی نہیں ہے، وہ نقطے صاف ہوتے نہیں ہیں، ایک وقت آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہی وہ زنگ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، مومن شخص جب کوئی گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر، اگر وہ توبہ کر لے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر لے، کھینچ لے، توبہ بھی کر لے اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو چھوڑ بھی دے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان وہ عمل کیے جا رہا ہے، توبہ بھی کیے جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کیے جا رہا ہے، ساتھ توبہ بھی کیے جا رہا ہے، یہ تو مذاق ہے، اللہ معاف کرے۔ اگر ایک انسان گناہ کر کے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا ہے، اگر وہ توبہ کر لے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر لے، واستغفر، استغفار کرے، سقل منہا قلبہ، اس کا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِن زادت حتی یعلق بها قلبہ، اور اگر وہ توبہ کرنے کی بجائے گناہوں پر اصرار کیے جائے، اللہ کے نافرمانی پر نافرمانی کیے جائے، تو پھر یہ نقطے بھی بڑھتے رہتے ہیں، حتی یعلق بها قلبہ، حتیٰ کہ پورا دل جو ہے وہ ان نقطوں سے بھر جاتا ہے۔ فذلک الران الذی ذکر اللہ فی کتابہ، یہی وہ ران ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ اس ران کی وضاحت ہے کہ اگر ایک انسان غلطی کرتا ہے تو غلطی کے نتیجے میں سیاہ نقطہ لگتا ہے،
توبہ کر لے تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے، دوبارہ غلطی کرے، تب پھر اس سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اس پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ زنگ لگ گیا ان کے دلوں پر اس وجہ سے جو یہ کرتے تھے، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک یہ لوگ اپنے رب سے اس دن البتہ حجاب میں ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اللہ رب العالمین کی وحی پر۔ اس وحی پر ایمان لانا انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ اس وحی پر ایمان نہیں لا رہے، اس وحی کو اساطیر الاولین کہہ رہے ہیں، لہذا دنیا میں تو ان پر اللہ نے زنگ لگا دیا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کیا سزا ہے؟ یہ آخرت میں اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، آخرت میں اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ کیا مطلب آخرت میں اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان جو دنیا میں اللہ کی وحی سے انکار کرتے رہے، یہ اللہ سے حجاب میں ہوں گے۔ پتہ لگا کہ جو لوگ جن کے دلوں پر دنیا میں مہر نہیں لگی، جو اللہ کی نافرمانی پر اصرار نہیں کرتے رہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتے رہے، کبھی گناہ ہو گیا تو توبہ کر لی، تو ایسے لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے حجاب میں نہیں ہوں گے۔ نیک لوگ اللہ سے حجاب میں نہیں ہوں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ لگا۔ امام شافعی نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی رؤیت ہوگی، جو بہت بڑی نعمت ہوگی، اس آیت کریمہ سے ثابت کیا۔ اور کیسے ثابت کیا؟ انہوں نے کہا مفہوم مخالف سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کافر لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہیں، جو قرآن کے منکر ہیں، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ ہے، اور آخرت میں وہ اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، تو یہ کافروں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں۔ جب کافروں کو فرمایا کہ وہ آخرت میں اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، تو گویا کہ مومن حجاب میں نہیں ہوں گے۔ یہی بات قرآن کریم میں صراحت سے بھی موجود ہے کئی آیات میں، جس طرح ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ قیامہ میں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ قرآن کریم میں صراحت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ اللہ کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں ہے، نیک سے نیک شخص کو بھی ممکن نہیں ہے جاگتے ہوئے حقیقی طور پر اللہ کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن آخرت میں یہ بالکل ممکن ہے، اور آخرت میں یہ دیدار ہوگا۔ کافر لوگ اللہ سے حجاب میں ہوں گے، مومن لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ کا دیدار کریں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کی۔ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے وہ اتنا زیادہ اللہ کے دیدار سے اللہ کے دیدار کے شرف سے محظوظ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اناسا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم دیکھیں گے اپنے رب کو قیامت کے دن؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور۔ هل تضارون فی رؤیت الشمس بالظہیرہ، کیا ظہر کے وقت سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی دقت ہوتی ہے؟ ظہر کا وقت، کوئی صبح کا اندھیرے کا یا رات کا اندھیرے کا وقت نہیں، عین دوپہر کے وقت، دن کے 12 بجے 1 بجے دوپہر کے وقت جب سورج چمک رہا ہوتا ہے، کوئی بادل بھی نہیں ہوتے، اس وقت تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ ضوء، ایک ایسی روشنی ہوتی ہے سورج کی، لیس فیہا سحاب، جب بادل بھی نہ ہوں۔ کبھی دوپہر کے وقت بادل ہوتے ہیں، بادلوں کے موجودگی میں سورج کئی دفعہ نظر نہیں آتا دوپہر کے وقت، لیکن یہ ایک ایسی دوپہر ہے کڑی یعنی بڑی، جب موسم بالکل صاف ہے، نہ کوئی بادل ہے نہ کچھ اور عین دوپہر کا وقت ہے، تو اس وقت کسی بندے کو سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے سوال کیا وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، کیا 14ویں رات کو چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہو؟ ضوء ليس فيها سحاب، وہ 14ویں رات
جس میں روشنی ہی روشنی ہے، بادل نہیں ہے جس رات. ہاں بادل ہونے سے 14ویں رات بھی چاند کو دیکھنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسی 14ویں رات ہے جس میں اتنی روشن رات ہے کہ اس میں بادل بھی کوئی نہیں ہے. اس رات کسی کو 14ویں کا چاند دیکھنے میں کوئی مشکل ہو، کوئی دقت ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تضارون فی رؤیت اللہ عز وجل یوم القیامہ، تمہیں اللہ کو دیکھنے میں قیامت کے دن کوئی دقت نہیں ہوگی. الا کما تضارون فی رؤیت احدہما، تمہیں اسی وقت دقت ہو سکتی ہے جب تمہیں دنیا میں دوپہر کے وقت سورج کو دیکھنے میں یا 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں دقت ہو. اگر دقت ہوتی ہے تو یہاں بھی دقت ہوگی. اگر یہ دقت نہیں ہوتی، بادل نہیں ہے، تو اللہ کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہو گئی. یہ مومنوں کے بارے میں، اور یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ قیامت کے دن ایمان والے اپنے رب کو دیکھیں گے. اب لوگ اس بارے میں مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں. اہل سنت والجماعہ کا جو موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے. آخرت میں اللہ کو مومن لوگ دیکھیں گے. کافر لوگ اللہ سے حجاب میں ہوں گے، اور مومن لوگ جنت میں اللہ کو دیکھیں گے اپنے اعمال کے مطابق، کوئی زیادہ کوئی تھوڑا. اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. جنت کی سب نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی ہے. رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رویت تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، آپ سمجھیے. اور یہ ایمان والے یہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ کی رویت سے مشرف ہوں گے. یہ اہل سنت والجماعہ کا موقف ہے. کچھ لوگ نہ دنیا میں اللہ کی رویت قائل ہے نہ آخرت میں، معتزلہ. تو کہتے ہیں دنیا میں بھی اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، آخرت میں بھی اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. وہ آیت پیش کرتے ہیں لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی. حالانکہ یہ آیت دنیا کے بارے میں. اور کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کو دیکھنا ممکن ہے اور آخرت میں بھی. تو کہتے ہیں دنیا میں بھی اللہ کو اللہ کے نبیوں نے، نیک لوگوں نے دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور آخرت میں بھی دیکھنا ممکن ہے. یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں. دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کے دیکھنے کا انکار جو معتزلہ کا موقف ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. صحیح موقف اہل سنت والجماعہ کا تمام صحابہ کرام کو جس پر اجماع ہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے، اور آخرت میں مومن لوگ اللہ کو دیکھیں گے اپنے اعمال کے مطابق. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. فرمایا یہ مجرم لوگ اس دن اللہ سے حجاب میں ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ البتہ داخل ہونے والے ہیں جہنم میں. وہاں سے اللہ کے دیدار کے شرف سے بھی یہ محروم ہوں گے، پھر یہ جہنم میں بھی جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، کہ تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی ہے. سبحان ربک بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا